دیکھیں ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں، اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ مقصد ہے کہ انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ سیکولرز ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب یا دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس کو بتانا کہ اصل میں ریئل اسلام ہے کیا. ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسلامک کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. نہیں، ہم اینٹی اسلامک کانٹینٹ کریٹ نہیں کرتے. I create the content specially from the Islamic core، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، شرح ہو یا فقہ ہو. اور بڑی دفعہ لوگ آتے ہیں یہ چیلنج کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں جاؤ، اور میں آن لائن سامنے تفسیر کھولتا ہوں اور پھر میں دکھاتا ہوں کہ کیا تفسیر وہی نہیں کہہ رہی جو میں کہہ رہا ہوں. بیکاز اسلام میں ایک خالی قرآن یا حدیث کافی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے تفاسیر کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن اگر میں کروں تو اسلام کو بہت اچھے طریقے سے تباہ کیا جا سکتا ہے بہت جلدی. لیکن اس کو ماننے والے لوگ کم ہوں گے اور نہ ماننے والے انجوائے بہت کریں گے. تو مسلمان اس کو نہیں سمجھیں گے، مسلمان اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، لیکن جو نان مسلم ہوں گے وہ بڑا انجوائے کریں گے. سو بیسیکلی ہم ڈیٹا وہ دیتے ہیں جن کو مسلمان بھی ریجیکٹ نہ کر سکیں. سو ہو یا رہا ہے کہ بیکاز ملاز جو ہوتے ہیں وہ اسلام کو بتاتے ہی نہیں ہیں، چھپاتے ہیں. اور وہ کیا چھپاتے ہیں؟ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس کنٹری میں ہو اور آپ کے ارد گرد حالات و واقعات کیا ہیں. اگر آپ انڈیا کے اندر ہیں تو مسلمان ملے آپ کو ہمیشہ مکی دور کا کانٹیکس دیتے رہیں گے اور صبح سے شام تک مکی دور کو بتاتے رہیں گے. اگر آپ پاکستان میں آ جاؤ گے تو وہ مدنی دور کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ یہ جو یہ والی آیت ہے یہ مدنی مکی دور کی ہے، اسلام کی تلوار مت توڑو، اسلام کی تلوار بہت ضروری ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسلام ڈفرنٹ علاقوں میں ڈفرنٹ ٹیچنگ دیتا ہے رہنے کی، بیکاز اٹس کالڈ ہپوکریسی. اسے کہتے ہیں ہپوکریسی، منافقت. جی تو اصل میں ہے یہ کہ اسلام مسلمان، قرآن کہتا ہے ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر کہ تم لوگ 10 کے اوپر بھاری ہوگے. اور پھر جب مسلمان لوگوں نے کہا محمد ہم 10 پہ کیسے بھاری ہوں گے، تو محمد نے کہہ دیا تم 2 پہ بھاری ہو جاؤ گے، 1 2 پہ بھاری ہوگا. Now the problem here is کہ 33% سے زیادہ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو آن دی ایوریج وہ 1 2 کے بدلے آ جاتے ہیں. وہاں پہ آ کے اسلام کا مدنی دور شروع ہو جاتا ہے. 313 نے 1000 کے ساتھ لڑائی کی تھی، یہ 33% کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اسلام جب تک 33% سے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا پیس 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 بولے گا، امن امن شانتی امن شانتی بولے گا. اور اسلام کہ محمد نے کہا تھا کہ شادی کرو اس لڑکی کے ساتھ، زیادہ بچے پیدا کرے، رائٹ. سو آپ کے پاس مسلمانوں سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی قوم ہی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. آپ یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکال کے دیکھ سکتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اب آپ مجھے بتائیے کہ 33% ہونے میں ان کو کیا ہے. جب انڈیا پاکستان جدا ہوا اس وقت مسلمانوں کی پاپولیشن دیکھ لیں اور آج مسلمانوں کی پاپولیشن دیکھ لیں، آپ کو پتا لگ جائے گا. So this is the reality of Islam in essence. So ہمیں مسلمانوں کو بتانا یہ ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہو نا کہ امن 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 یا پیس پیس پیس، this is a fake version of Islam. قرآن بولتا ہے چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 کے اندر کہ تم امن امن مت کرو جب تم طاقت میں ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. میں اللہ سے پوچھتا ہوں اللہ یہ بتا جب تم طاقت میں نہیں ہو تب تو ان کے ساتھ نہیں ہے. بھائی اگر اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اللہ سب سے بڑا شکتیمان ہے، تو پھر مجھے بتائیے اللہ قرآن چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 میں یہ کیوں کہہ رہا ہے
کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جب تم طاقت میں ہو, جب تم تعداد میں زیادہ ہو تو امن کی طرف مت جاؤ. تو بھائی جب تعداد میں کم ہو اللہ تب ہمارا ساتھ دینا. ہمارا ساتھ تو تجھے تب دینا ہے جب ہم کمزور ہیں, جب ہمارا ویلیو کم ہے, جب ہمارا نمبر کم ہے. تو تیری شکتی مانی وہاں پہ کہاں پہ آئی؟ یہ تو پھر انسانوں کی شکتی مانی ہی آئی. اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے محترم رسول المرتدین حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ جڑ چکے ہیں. ساحل آپ کا سواگت ہے, بہت بہت کرپا آپ ساتھ جڑے, پدارے. نمستے توفیل دادا اور ہیلو ایڈم صاحب, تھینک یو سو مچ فار ویلکمنگ. اور سبھی درشکوں کو میرا سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال, بہت بہت شکریہ. میں اصل میں باہر تھا تو ریٹرن آ رہا تھا میں, تو ایڈم صاحب کا میسج آیا کہ اسٹریم چالو ہے توفیل دادا کے وہاں, تو جڑو آپ. تو میں فٹک سے پھر آیا گھر اور ابھی جوائن کیا. کیا مدعا کیا چل رہا ہے ابھی ہم ایکس بول رہے مسلم موومنٹ کا مقصد اور یہ کتنا کامیاب ہے دنیا میں؟ اچھا تو اچھا ابھی میں مقصد بتا رہا تھا, مقصد پر ابھی میں مقصد بتا رہا تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کی اصل حقیقت بتانا ہے. تو اس میں نے کچھ تمہیدیں باندھی تھی, لیکن پلیز آپ بھی ساحل بھائی بول دیجیے. جی جی دیکھیے, مطلب بالکل صاف ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایریا کے حساب سے, وقت کے حساب سے اس کی جو شکل ہے وہ چینج ہوتے رہتی ہے. اور یہی حال ہم دیکھتے ہیں, پاکستان کا اسلام الگ, ہندوستان کا اسلام الگ, پھر آپ افغانستان چلے جائیں وہاں کا اسلام الگ. تو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے, اگر میں اس کو ہندوستان کے کانٹیکس میں اگر بتاؤں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھپائی جاتی ہے, جو بتائی نہیں جاتی, جو اندر کی چیزیں ہیں, جو ٹیچنگز ہے, جس کو ایک عام مسلمان بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ باقاعدہ ایک جو عربی عالم ہے, پریزنٹر جو تھے ٹی وی چینل پہ, انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو کئی ساری چیزیں ہیں جو علماء چھپاتے ہیں اسلام کی, وہ ایسی ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اس کو صحیح نہیں مانے گا, دوسرے انسان تو چھوڑ دیجئے. تو ہمارا مقصد کیا ہے ایکس مسلم موومنٹ کا, یا ایکس مسلم جو ایکٹیویزم کرتے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اسلام کی وہ بتانا, گیونگ اے پرسپیکٹو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سے بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف بتا بھی دو گے مسلمانوں کو حقیقت, تو وہ ان کو غلط نظر نہیں آتا. ان کو ایسا لگتا ہے ہمارے رسول نے کیا ہے, جو بولا ہے وہ بالکل صحیح ہے, ایک دم 110% صحیح ہے. تو انفارمیشن کے ساتھ ایک پرسپیکٹو دینا بھی ضروری ہوتا ہے, جس سے ان کو لگے کہ ہاں غلطی ہے, یہ اس انسانیت کے خلاف ہے. بہت سارے مسئلے مسائل جو مہیلاؤں کو لے کے ہے, فیمیل کو لے کے, اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ایک پرسپیکٹو دیتے ہیں تب ان کو سمجھ میں آتا ہے ہاں یار واقعی میں اسلام میں مہیلاؤں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے, اس کو تو دبایا گیا ہے, اس کو نیچا دکھایا گیا ہے, اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا وتھ ریفرنسز, گیونگ اے پرسپیکٹو. اور یہی کام ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلے. مسلمانوں کا ذہن اسلام کی وجہ سے ان کا دماغ اپنگ ہو جاتا ہے. تو ہمارا کام ہے اس اپنگتا کو, اس بیماری کا علاج کرنا اور لوگوں کو اس کٹرتا سے باہر نکالنا. تو یہ شارٹ میں ہماری اس ایکٹیویزم, ہمارا موومنٹ اور ہماری جو محنت ہے وہ اس کا مقصد اور جو ریزلٹ ہم چاہتے ہیں یہ ہے. بہت شکریہ. ایڈم, آپ نے مکی اور مدنی دو دور اسلام کے بتائے. جہاں تک میں اسلام کو جانتا ہوں, مکی وہ ابتدائی دور جب محمد نے مکہ میں تبلیغ کی, لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی, اور 100 سے کم لوگ, کیونکہ 3-4 ڈفرنس باتیں ملتی ہیں, 64 ملتے ہیں, کہیں کہیں 80 ملتے ہیں, کہیں 50 ملتے ہیں, 100 سے کم لوگ ان برسوں میں کنورٹ ہوئے. اور اس کے بعد مدینہ ہجرت ہو گئی. ان دونوں کے فرق کیا ہیں, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ان دونوں کے کیا ہیں؟ سوری, فرق کیا ہے مدنی اور مکی دور؟ فرق ہے. فرق تو ان آپ پر آلریڈی بتا چکے ہیں. اگر آپ فرق کو بیسیکلی دیکھتے ہیں تو ہوا کچھ یوں کہ مکہ کے اندر 13 سال محمد نے گزارے,
اور امیجن کریں کہ ان 13 سالوں میں وہ 100 سے بھی کم لوگوں کو مسلمان کر سکے. لائک 13 سالوں میں 100 سے بھی کم لوگوں کو مسلمان کر سکے. لیکن جیسے ہی مدنی دور آیا اور محمد صاحب سپوزٹلی مدینہ ہجرت کر گئے, تو ود ان اے ایئر, لائک 6-7 مہینے کے بعد, ان کے پاس تلوار کی آیات آ گئیں, قتل و قتال کی آیات آ گئیں. اور جیسے ہی قتل و قتال کی آیات آئیں, آپ جناب نے قافلوں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. 6 قافلوں کے اوپر اٹیک کیے, میرے خیال میں 2 ان میں سے لوٹے, اور جو آخری والا لوٹا انہوں نے, اس میں سے کچھ لوگوں کو یرغمال بھی بنایا گیا, ان کو سلیب بھی بنایا گیا اور مدینہ لے آیا گیا. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد کافروں نے کہا کہ ہم نے تم پہ اٹیک کرنا, اور پھر بدر ہوا. بدر ڈیفینسو وار نہیں ہے. مسلمان ہمیشہ کہتے ہیں بدر ڈیفینسو وار ہے, نہیں. بدر از اے ریٹیلیشن. وہ ایک ریٹیلیشن تھا کفار مکہ کی طرف سے کہ محمد ان کے قافلوں کو لوٹ رہا تھا, اب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 2 جو کہ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا چیپٹر ہے جو نازل ہوا, سورہ بقرہ. ایک تو قرآن بھی جو ہے وہ بڑا جمبلڈ اپ لکھا گیا ہے, ایک تو اس کی آیات بڑی جمبلڈ اپ ہیں, اس کی صورتیں بھی بڑی جمبلڈ اپ ہیں. اب اتنی جمبلڈ اپ ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. چیپٹر نمبر 2 جو سورہ بقرہ ہے, وہ مدینہ میں جانے کے بعد, ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی محمد پہ. اس کی آیت نمبر 216 کہتی ہے کہ اے مسلمانوں, تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں گراں گزرتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. تو اللہ جانتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو, جو مسلمان لڑائی میں نہیں کرنا جانا چاہتے, جو جنگ میں نہیں جانا چاہتے, اللہ ان کو بتا رہا ہے ابے جنگ فرض ہے, جانے کا ہے, لڑنے کا ہے, مرنے کا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں پسند نہیں آ رہی, لیکن اللہ میں ہوں, مجھے پتا ہے وہ چیزیں تمہارے لیے اچھی ہیں, لہذا جنگ میں جاؤ اور مرو, لہذا جنگ میں جاؤ اور مرو. سو دس از دا ریئلٹی آف اسلام, کہ جیسے ہی آپ مدینہ میں آتے ہیں کایا پلٹ جاتی ہے. وہ کیا تھا, وہ ایک بھائی جو کہہ رہے تھے کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر, زمین بدل جاتی ہے, آسمان بدل جاتا ہے, دنیا بدل جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ وہ والی سین ہے. ایوری تھنگ چینجز ان مدینہ. یہ دونوں جو فرق ہیں مکہ اور مدینہ کے، ساحل میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ دونوں جو فرق ہیں مکہ مدینہ کے، اس کو اسلامی امام جو ان کے ریلیجس لیڈر ہیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کوئی بھی کہہ دے گا کہ یہ بات کی آیتیں، یہ جو پہلی آیتیں، کیونکہ دونوں کنٹراڈکٹری ہیں، دونوں ایک ساتھ کیسے چلائی جا سکتی؟ نہیں چلائی جا سکتی نا. اسی وجہ سے یہ جو ناسخ اور منسوخ کا جو کانسیپٹ آیا ہے اسلام میں اور قرآن میں، وہ یہ وجہ ہی وہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو پرانی آیتیں ہیں جو سورہ نازل ہوئے تھے، جیسے سورہ کافرون ہے، لکم دینکم ولی دین، آپ کو آپ کا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک. تو اس کے ساتھ پھر سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں کہ لڑائی کرو جب تک کہ یہ اللہ کے دین کو نہ ایکسپٹ کر لے، جزیہ نہ دے دے. پھر 123 ہے 9 کی. تو اس کو ساتھ میں تو نہیں عمل کیا جا سکتا. اس وجہ سے پھر علماء نے کہا کہ یہ پہلے والی جو آیتیں ہیں یا پہلے والا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں منسوخ کو؟ ایبروگیٹڈ. ایبروگیٹ ہو چکا ہے، ختم کر دی گئی، وہ رد کر دی گئی. جی. اب وہ نہیں چلے گا. اب جو لیٹسٹ جو حکم ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، لیٹسٹ جو ٹیچنگ ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے. اچھا یہ جی توفیل صاحب، اگر ناسخ و منسوخ کا کانسیپٹ ہٹا دیں قرآن کے اندر سے، ونس اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ناسخ و منسوخ یعنی کہ ایبروگیشن اینڈ کینسلیشن کا کانسیپٹ آپ قرآن سے ہٹا دیں تو قرآن کے اندر اتنی ڈھیر ساری کنٹرڈکشنز نظر آئیں گی آپ کو کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اتنی کنٹرڈکشن کیوں ہے. اور اس وقت قرآن جتنا جمبلڈ اپ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس قرآن کے اندر
آپ دیکھیں قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 5 جو کہ سیکنڈ لاسٹ سورہ بنتی ہے قرآن کی بائی ریولیشن، اور چیپٹر نمبر 9 جو کہ آپ کے پاس لاسٹ سورہ بنتی ہے ان ایسنس، ان کے چیپٹر نمبر 9 کے بعد جو نیکسٹ سورت آتی ہے وہ کون سی ہے؟ چیپٹر نمبر 10، رائٹ؟ اب جو چیپٹر نمبر 10 ہے وہ چیپٹر بائی ڈیفالٹ مکن ہے کہ مدینہ ہے؟ وہ مکن ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ یعنی یہ کہ آپ نے کام کس سورہ توبہ جو ہے، جو لاسٹ چیپٹر ہے جس میں آپ نے تبیاں مچا دی ہیں، آپ نے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے، آپ نے اس کو بھی ایبروگیٹ کر دی ہے. چیپٹر نمبر 9 جو آخری صورت ہے قرآن کی، اس کے اوپر اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ختم ہو چکی ہے، وہ بھی ایبروگیٹ ہو چکی ہے کہ اللہ اب رحمان اور رحیم نہیں ہے، اب یہ برات کا اعلان ہے، تباہی، قتل و قتال. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ 9 کے بعد جو اگلا چیپٹر آتا ہے وہ سورہ یونس ہے. مکن، چل چل، کوئی اس کے اندر آئی نہیں سین، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مار کٹائی نہیں. اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ چیپٹر نمبر 11 سورہ ہود، وہ بھی مکن. چیپٹر نمبر 12 آتا ہے سورہ یوسف، وہ بھی مکن. آگے بعد 3 4 5 چیپٹر سیدھے ہی مکن آ رہے ہیں، اس کو 15 مکن. کیوں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ قتل و قتال دکھایا نہیں نہیں یہ اس ٹائم کے لیے تھا، آگے آ جاؤ فوراً، او دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. ریولیشن کے مطابق اگر قرآن لکھ ڈالیں یہ، ٹھیک ہے، اسلام آج کی ٹائم میں کسی بھی دنیا کی کسی بھی کنٹری میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا. یہ جمبلڈ اپ کیا اس لیے گیا. یہ کام کس کا ہے؟ کس نے یہ تتر بتر کی ہیں؟ مکہ کی آیتیں مدنی میں ملا دی، مدنی کی کسی کو نہیں آیتیں. پتا، کسی کو نہیں پتا قرآن کس نے لکھا ہے. پہلا قرآن ہے آپ کے پاس؟ عثمانی قرآن ہے؟ محمد کے صحابیوں کے ہاتھ کا لکھا ہوا کسی کے پاس بھی قرآن ہے؟ نہیں. تابعین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے؟ نہیں. تبا تابعین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے؟ نہیں. کہتا تبا تابعین کا لکھا ہوا قرآن ہے آپ کے پاس؟ نہیں. جو آپ کے پاس حفظ کا قرآن ہے، جو آپ آج کل کہتے ہیں کہ حفظ کا ہے، اس نے عاصم سے لیا تھا، ون آف دا تبا تابعین میں سے ہے. عاصم کا قرآن ہے آپ کے پاس؟ نہیں. حفظ جس کا قرآن آپ آج کہتے ہیں کہ یہ حفظ کا قرآن ہے، کیا آپ کے پاس حفظ کا پورا مصحف ہے؟ نہیں. تو کون بتائے گا کس نے مکس کیا؟ بڑی کب مکس ہوا؟ مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے. تو اوتھینٹسٹی کیسے؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں مسلمان نارملی یہ کہتے ہیں کہ یہ تا قیامت ساری دنیا کے لیے ایک لائف سٹائل، زندگی کا طریقہ طے کر دیا گیا ہے. اس کے اندر خود ہی چیزیں رد کی جا رہی ہیں، تو اسے کنٹمپرری ہی نہیں چھوڑا جا رہا. تا قیامت کی تو بات ہی چھوڑی، جب اس میں چیزیں رد کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ منسوخ کر دی گئی، تو یہ تو بات ہی بالکل عجیب و غریب ہے. جو ملا کلیم کرتا ہے اس سے بالکل الگ جا رہی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ملا کی جو کلیم ہے اس میں اور قرآن کے اندر فرق تو ہے نا، یہی تبھی تو ہم اصل قرآن دکھا رہے ہیں. اگر آپ قرآن کے اندر پڑھیں چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 106، تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ یار یہ کیا بکواس ہے. قرآن خود اس چیز کو ایگری اپون کرتا ہے، کیونکہ چیپٹر نمبر 2 ونس اگین مدنی چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر ہے جو مدینہ میں آ کے آیا، ٹھیک ہے. تو قرآن چیپٹر نمبر 2 کے اندر آیت نمبر 106 کے اندر کیا بتاتا ہے؟ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت. کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر شے پہ قادر ہے یا قدرت رکھتا ہے؟ نا امیجن قرآن منہ سے بول رہا ہے کہ بھائی اب تم مدینہ آ گئے ہو، ہم نے کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیا ہے، کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا ہے، اور کچھ آیتوں کو محمد کو بھلا دیا ہے. محمد بھول گیا آیتیں. کیوں بھولا؟ اللہ کہتا میں نے بلایا، کیونکہ محمد نے پہلے مدینہ میں بڑا پپو باتیں بھی بتائی تھیں، وہ آیتیں تو قرآن کے اندر ہے ہی نہیں.
امام السیوطی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بھائی کسی بندے کو یہ نہیں کہنا کہ مجھے پورا قرآن یاد ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ جتنا قرآن ہمیں دیا گیا وہ مجھے یاد ہے. تو پورا قرآن کسی کو یاد نہیں ہے، ناٹ اے سنگل پرسن. امام جلال الدین السیوطی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں بات، کیونکہ قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے قرآن کہ ہم نے بھلا دی ہیں آیتیں تمہیں. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 106. تو ایسے موقع پہ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو فیل دادا آپ میوٹ پہ بول رہے ہیں، آپ میوٹ پہ بول رہے ہیں. جس بنیاد پر یہ سارا محل کھڑا کیا جاتا ہے وہ ساری بنیاد درک گئی، بیسک بات ہی ختم ہو گئی. جو ملا جو بات کہتا ہے میں سمجھ نہیں پاتا، کہ کیونکہ جو بات آپ جانتے ہیں، جو رات دن پڑھتے ہیں، مدرسے کے لوگ ہیں جن کا یہی کام ہے، یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں آئی ہوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ آئی ہوں. تو ان لوگوں کے سامنے یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ جس بات کو کلیم کیا جاتا ہے وہ بات تو بالکل ہی غلط ہے. آیتیں بھلوا دینے کا کنسپٹ، آیتیں چینج کر دینے کا کنسپٹ اس بات کے بالکل خلاف کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تا قیامت ایک زندگی کا ڈھنگ طے کرنے کی کتاب ہے. یہ بات اس کے بالکل خلاف ہے، دو بالکل کنٹراڈکٹری باتیں ہیں. ساحل بردر ایڈم ساحل، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اب کیا ہے نا کہ مدرسے میں جو پڑھے ہیں وہ ان سب کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے نا. اب وہ دوسری کچھ پڑھائی سڑائی انہوں نے کی نہیں ہے، اب وہ زندگی میں کریں گے کیا؟ تو وہی چیز لے کے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناؤ. ٹھیک بات ہے. یہ ایڈم مجبوری ہے ان کی. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ جس سسٹم میں کہ وہ مشتاق احمد یوسفی نہیں، دوسرا نام جن کی وہ کتاب ہے پاکستان کی ایک کتاب ہے، نام دھیان اس سمے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہر سال مدرسے سے 6 لاکھ لوگ نکلتے ہیں اور اس کے بعد سڑکوں پر پھیل کے ایمان یاد دلانے اور زکوٰۃ کی حرمت بتانے میں لگ جاتے ہیں اور مدرسے کھولنے لگتے ہیں. وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے جو فارغ ہیں وہ مدرسہ ہی چلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں آتا، کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ مشکل میں ہیں. بلکہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو عالم ہے، حافظ ہے، اور ابھی مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہیں، وہ ایکس مسلم ہو چکے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کی زندگی جو ہے پوری اوپر نیچے ہو جائے گی. بڑی مشکل ہے.